والثناء والكبرياء والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى مالك يوم الحشر والجزاء ما هي الذنوب والخطا سر الله المكنون در الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد له ولا ولد بلد جلد جسد يسوب صوب ليت له ولا وسيم جسيم رزيم نزيم نازم منازم له ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مساوي له ولا جسيم جسم 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 لا ولا قسيم قسم 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 لا ولا فريق فرق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد أن لا إله إلا الله وأن ربوبيته وملوكيته وملكه 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 وشمسه وقمره وأرضه وسمعه وسماعه وحده مورا ومبرا ومنزا ومؤلا بالجلال وحده من يشرك به في ذاته وعاداته وحياته وصفاته ونوانه وكلامه متفردا متبكرا متنورا متنصرا وعليه اللعنة والوبال ونشهد أن سيدنا وسيد ساداتنا وسيد ركعتنا وسيد جماعتنا وسيد لطافاتنا ونورنا ونور ديننا ونور دنيانا ونور آخرنا ونور صدورنا ونور قبورنا وجميلنا وأجملنا وشفيقنا وأشفقنا وكريمنا وأكرمنا ورفيقنا وأرفقنا وأميمنا وياممنا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا وعيننا وأعياننا وملجانا وموانا ومولانا محمدا صل على محمد وعلى آل محمد صلی علی حال محمد صلی علی قال محمد صلی علی منال محمد صلی علی جمال محمد صلی علی جلال محمد صلی علی قبال محمد صلی علی مال محمد صلی علی نوال محمد صلی علی نقل فضل وصل اصل محمد صلی علی بیان قرآن فرقان عثمان بن عفان محمد صلی علی جفون جفن جفان محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند و شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد وبارک وسلم گرامی قدر محترم عزت مآب نوابزادہ ہمارے جو سفیر ہیں پاکستان کے برائے عمان سلطنت عمان امین اللہ خان رئیسانی اور میزبان تقریب صوفی شہباز رسول صاحب اور معاونین تقریب حاجی محمد خان صاحب سید فیاض علی شاہ صاحب میاں محمد ریاض صاحب محترم میاں محمد منیر صاحب اور آپ سب جتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی و سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے آپ کے لیے بھی، ویسے تو ہے ہی ہسٹورک ڈے ہے، عمانی پیپل کے لیے تو ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے آج کا دن۔ صاحب جلالہ سلطان المعظم سلطان قابوس بن سعید ان کی دانشمندانہ اور جو ولولہ انگیز ان کی جو قیادت ہے اس کا اثر میں نے ایئرپورٹ پر جو پہلا قدم رکھا تو میں نے وہاں سے یہاں تک آتے ہوئے محسوس کیا یہ ترقی مربوط تعلیمی نظام اور یہ جتنی بھی بنیادی سہولتیں لوگوں کو اور خاص چیز جو میں نے یہاں کے لوگوں میں دیکھی ہے وہ دوسروں کا احترام اور محبت کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، دیکھنا ہو نیچے کیا ہے تو اوپر دیکھو، اگر اوپر گدے نظر آتی ہوں تو سمجھ جاؤ نیچے مردار ہے۔
تو نیچے جب اچھے بندے نظر آ رہے ہیں تو سلطان معظم جیسا سلطان ہو تو یہ لوگ کیوں نہیں صحیح ہوں گے؟ انہوں نے ہم دعا کرتے ہیں صرف میں ہی نہیں، یہ سب پاکستانی دعا کرتے ہیں کہ صاحب جلالہ سلطان المعظم اللہ تعالیٰ ان کو طویل صحت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں یہاں کے رہنے والے وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم سب ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید سربلندی سے سرفراز فرمائے۔ جتنے عمانی لوگ ہیں، اور خاص طور پر میں شاکر ہوں، یعنی شکریہ ادا کر رہا ہوں پاکستان سے جو یہاں سفیر ہیں اپنے نوابزادہ امین اللہ خان رئیسانی صاحب، انہوں نے بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا، اور آپ سب لوگوں نے، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے۔ اب میں سیاسی لیڈر کم ہوں، مولوی زیادہ ہوں، تو چند باتیں مجھے بھی عرض کرنا ہے، اور سفیر صاحب کا حکم ہے کہ حقوق العباد کے اوپر میں گفتگو کو کسی انداز سے کہیں تک لے جانا چاہوں گا۔ میرے پاس 35 منٹ تھے، 5 گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میں نے بہت ایزی سا جملہ لیا ہے، آپ آیت کہتے ہیں، جملہ ہے، معجزہ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کون اللہ جو کم از کم 18,000 دنیاؤں کی ورلڈز کی تربیت کر رہا ہے۔ فلاسفر کہتے ہیں کہ 18,000 ورلڈ ہیں جن کو آپ عالمین کہتے ہیں، 18,000 دنیا جو ہیں، ورلڈ جو ہیں، ان کی وہ تربیت کر رہا ہے، تو تمام تعریفیں اس کے لیے۔ اللہ کے لیے تعریف کیوں؟ دیکھیے، آپ لوگ جس کو حق کہتے ہیں، اصل میں کیا ہے، ہم لوگوں کے بہتر تعلقات دنیا کی ہر شے کے ساتھ۔ میں اس کو ذرا بڑھانا چاہتا ہوں، ہمارے ذہن میں حقوق العباد کچھ چند 5-6 ہوتے ہیں، نہیں، ہر کائنات کی ہر شے کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنا، یہ انسان کو ایک لائحہ عمل دیا گیا تھا، لیکن انسان نے پھر کیا کیا کہ دنیا میں آ کر جس سے فائدہ قریبی تھا اس کو تو فائدہ دے دیا، اور جس سے فائدہ قریبی نہیں تھا یا فائدہ نہ تھا اس کے ساتھ تعلق کو برقرار نہ رکھا۔ اسلام نے آ کے بتایا صرف انسان ہی نہیں، جانوروں سے بھی تم کو تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے۔ اسی لیے میں دنیا میں یہ کہتا ہوں، ہم لوگ پیس والے ہیں، ہم لوگ امن والے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، تم سب پر سلام ہو۔ اکیلا آدمی ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، نہ میری رائٹ سائڈ پہ کوئی ہے نہ میری لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہے، میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن میں نے اپنی نماز کے سلام میں پوری دنیا کو یاد رکھا ہے۔ تو ہم سلامتی صرف ایک پہ نہیں بھیجتے، اسی لیے ہم سب کی گریٹنگ جو ہے، ہم سب کا جو سلام ہے وہ السلام علیکہ نہیں ہے، السلام علیکہ نہیں ہے، السلام علیکم ہے۔ تو جب آدمی ایک تھا تو پھر کم کیا ہے، کا کما کم، کم بس انگلش میں تو اس کا ٹرانسلیٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ انگلش فار کا از اے یو اینڈ فار کما از اے یو اینڈ فار کم از اے یو، لیکن عربی کے اندر کا کما کم، تو ہم ایک آدمی کو بھی کم کہہ کے کہہ رہے ہیں السلام علیکم، کیونکہ ہمارے تعلقات انسانوں سے نہیں، جو جن ہیں ان سے بھی بہتر چاہیے، جو فرشتے ہیں ان سے بھی بہتر چاہیے، ہر ایک کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور یہی منشور میں نے اس ملک عمان میں آ کے دیکھا ہے۔ میں سب کئی ایئرپورٹ پہ گیا ہوں، ابھی آپ نے سنا ہوگا تحدیث نعمت کے لیے عرض کرو، وہاں کہیں نہ کہیں جا کے مجھے ضرور تنگ کرتے ہیں، میری پگڑی اتار دیں گے، میرا یہ جبہ اتار دیں گے۔ آپ یہ بلیو کریں گے میں عمان اترا ہوں، خود وہ صاحب مجھے لے کر گئے ہیں اور مجھے کہنے لگے بس آپ ذرا سورہ فاتحہ سنا دیجئے۔ کبھی ایئرپورٹ پہ سورہ فاتحہ بھی کسی سے سنی ہے؟ کہنے لگے سورہ فاتحہ سنا دیجئے، اور پھر میرا عمانی بھائی میرا کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ انداز میں نے اس ملک میں دیکھا، خدا اس ملک کو سلامت رکھے۔ اب گفتگو کو میں بڑھانا چاہتا ہوں، دیکھیے ہم نے ہر ایک سے تعلق ہمارا بہتر ہوگا، سب سے پہلے ہمارا تعلق خدا سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر خدا سے تعلق نہیں، وہ انسان کتنا بھی اچھا ہو وہ جھوٹا شخص ہے۔ کیوں؟ اس لیے میرے خدا نے مجھے پیدا کیا ہے، میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تھا؟ زمین تھی، زمین میں
ایک دانے کو بو دیا، دانا جو ہے وہ پھٹ گیا، دانا پھٹا، اس میں سے کونپل نکلی، کونپل جو ہے وہ زمین کو چیرتی ہوئی اوپر گئی، اتنی نرم و نازک تھی مگر اس کو پاور والے نے پاور دے دی، زمین کو کراس کرتی ہوئی بلندی پہ آئی، تھی بڑی نازک مگر پیچھے پاور والا تھا، کوئی اس کا بگاڑ نہیں سکا، زمین کو پھاڑ کے بلندی پہ پہنچی، ذرا بڑی ہوئی، ساتھ اس کی مضبوط ہو گئی، اس میں سٹا لگ گیا، اس کے اندر دانے پیدا ہو گئے، دانا جو ہے وہ کسانے نے نکال دیا، نکال کے اس کو چکی پہ لے گیا، چکی پہ گئے، وہاں سے جا کے آٹا بنایا، آٹا جو ہے وہ بازار میں آیا، بازار سے بک کے گھر میں آیا، گھر میں آ کے اس کو گوندا گیا، گوند کے اس کو عورت نے پکایا، پکانے کے بعد اس کی روٹی بن گئی، روٹی بننے کے بعد میرے سامنے آئی، میں اس کو کھانے لگا، کھا کے میں نے لقمہ منہ میں ڈالا، منہ میں نے اس کو چبایا تو وہ گلوکوز کے ساتھ شامل ہو کے نیچے پہنچا، نیچے پہنچ کے وہ ہضم ہوا، ہضم ہونے کے بعد اس سے خون بنا، خون سے مادہ منویہ بنا، مادہ منویہ جو ہے وہ ماں کے شکم میں ٹھہرا، وہاں سے پھر وجود دیا تو میں ظہور میں آیا۔ یہ سارے پروسیس میں میرا رب تھا، تو کہا الحمدللہ رب العالمین، تعریف کر اس کی جو تمام جہانوں کی تربیت کر رہا ہے۔ اور سنیے، وہ رب ہے، اب نہیں ہے۔ رب جو ہے ہمارے ہاں ٹرمینالوجی رب ہے، اب نہیں، باقی سب میں اب ہے۔ بائبل کو پڑھیے، وہ اب کہتا ہے، ہر کتاب اب کہتی ہے، ہمارا رب ہے، اب نہیں ہے، کیونکہ رب میں اور اب میں فرق ہوتا ہے۔ یاد کیجئے، کسی نے کہا تھا امریکہ میں، محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، قرآن ایک عیسائی سے سیکھا ہے، تو جو چاہے کوئی بولے، ہم روک نہیں سکتے۔ کہا قرآن ایک عیسائی سے سیکھا، میں نے کہا کیا نام تھا اس کا؟ بولے بحیرہ راہب تھا، وہ قرآن سکھاتا تھا، اس سے ساری ٹرمینالوجی لی۔ میں نے کہا سنو، انسان جس معاشرے میں رہے، انسان جن لوگوں کے ساتھ رہے، انسان جس اسلوب میں لائف گزار رہا ہو، اس کی بک کے اندر وہ ٹرمینالوجی ضرور آئیں گی۔ اگر قرآن خدا کا کلام نہ ہوتا تو رب کی جگہ اب آتا، رب کی جگہ اب آتا۔ تو اگر قرآن میں رب ہے، اب نہیں۔ اب سنیے، قرآن میں اب نہیں، اللہ کو ہم اب نہیں کہتے، رب کہتے ہیں، کیونکہ اب جو ہوتا ہے اس کا مینز فادر، انگلش میں فادر کرتے ہیں، ویسے جو فادر ہوتا ہے انگلش میں، عربی میں اس کو والد کہتے ہیں، لیکن کیا کریں، زبانوں کا مسئلہ ہے۔ تو اب جو ہے، اب اور رب میں فرق ہے۔ اب پوری تربیت نہیں کر سکتا۔ اب آپ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کہاں لے جاتے ہیں؟ علامہ الیاس صاحب، ہمارے بیٹے کو پڑھا دیجیے۔ تو تم پروفیسر تھے، اپنے بیٹے کو خود کیوں نہیں پڑھایا؟ کہ نہیں مولوی صاحب میرے بچے کی تربیت کر دیجئے۔ تو آپ اپنے بیٹے کی تربیت مکمل نہیں کر پائے، خواہ پروفیسر ہیں، پھر بچہ مولوی صاحب کو دے رہے ہیں، پھر سکول میں بھیج رہے ہیں، پھر کالج میں بھیج رہے ہیں، تو معلوم ہوا اب وہ ہوتا ہے جو تربیت مکمل نہ کر پائے، رب وہ ہوتا ہے کہ ابھی ظہور نہ بھی ہو تو تربیت کر رہا ہو۔ تو سب سے پہلے تعریف ہوگی اس کی، اور وہ کیا کہنے، رب کا کوئی مثل نہیں ہے، رب کے کوئی برابر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محمد فرما دیجئے وہ واحد حقیقی ہے، وہ، اب اس پہ کبھی گفتگو کریں گے، وہ واحد حقیقی ہے، وہ ایک نہیں ہے۔ اکثر لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، نہیں، ایک نہیں ہے، وہ واحد حقیقی ہے۔ اب آپ بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سفیر صاحب جذبہ فرما کہیں گے ہم تو مولوی صاحب ایک سنتے رہے تو ایک نہیں، نہیں نہیں، آپ نے اگر میتھمیٹکس پڑھی ہے تو what is the definition of the one؟ الواحد نصف الاثنین، ایک کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو دو کا آدھ ہو۔ تو اگر کہو گے کہ اللہ ایک ہے تو پتہ چلا وہ کسی دو کا آدھ ہے، ایک نہیں ہے۔ غور سے جملہ سمجھ لیجئے، پھر عرض کروں گا۔ یہ میرے پاس اس وقت ایک پیس ہے، اس کو ایک بولتے ہیں، یہ گلاس ایک ہے، یہ باٹل ایک ہے، یہ نیپکن ایک ہے، جسے ٹیشو آپ بولتے ہیں، نیپکن ایک ہے۔ یہ ایسا ایک ہے کہ میں نے اس کو یوں کاٹا، یہ دو بن گیا۔ یہ پہلے ایک تھا، بعد میں دو بن گیا۔ ابھی میں یہاں سے واٹر لے کے گلاس میں ڈالوں تو یہ واٹر ایک ہے، لیکن یہ ایک کم از کم دو سے ملا ہے، H2O1، H2 اور O دو کم از کم تھے، پھر جا کے یہ ایک بنا کم از کم۔ یہ پہلے ایک تھا، میں نے کاٹا تو دو بن گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک کی دو قسمیں ہیں، کہ جو پہلے دو ہو پھر ایک بن جائے، یا پہلے ایک ہو پھر دو بن جائے۔ تو اے محمد کہہ دو وہ احد ہے، نہ پہلے دو میں سے ایک بنا ہے، نہ اس سے